وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حاضرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ دین کی مجلس کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. سب سے بڑی نیکی ہے کہ آپ لوگ دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بلکہ صرف بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. چاہے آپ آن لائن بیٹھے یا آف لائن بیٹھے، جیسا بھی ہو، اگر آپ دین کی مجلس آن لائن سنتے ہیں یا آف لائن سنتے ہیں، جیسا بھی ہو، اللہ ہمارے گناہ معاف کر. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے نا جس طرح یہاں جمع کیا ہے، اس طرح جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جمع کرے. آج جیسا کہ ہمارا انبیاء کا قصہ وہ چل رہا ہے، آج جو قصہ ہوگا ہمارا وہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور خاص طور پر یوسف علیہ السلام کا قصہ. سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمارا ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. یہ ایک مشہور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کون آ کرتے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے بنو اسرائیل، بلکہ جو ہے نا جتنے بھی نبی آ کرتے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 12 بیٹے انشاءاللہ ہمارے سامنے آ گئے انشاءاللہ. یعنی کہ 11 بیٹے، 12 نہیں 11 بیٹے جو نا ان کے تھے. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام ایک ان کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو ہے نا اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کہاں رہتے تھے؟ بیت المقدس کے پاس رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے. یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو نا فلسطین میں جو نا بیت المقدس میں اس طرف جو نا رہتے تھے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تو فلسطین سے سیدھا کہاں جاتی؟ حروان جاتی. حروان جاتی. حروان جا کے جو ہے نا، کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کے ریلیشن رہتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے ریلیشن کہاں رہتے تھے؟ حروان میں رہتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام وہاں گئے. وہ یعقوب علیہ السلام کے ریلیشن کا نام کیا تھا؟ لابان. جو ایک شخص تھے جو یعقوب علیہ السلام کے مطلب ریلیشن تھے، لابان. تو یعقوب علیہ السلام ان کے پاس رہتے ہیں، اور ان کی 2 بیٹی تھی. لابان کی 2 بیٹی تھی، ایک لیا دوسرا راحیل. ایک لیا دوسرا راحیل. یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد لابان سے کہتے ہیں، دیکھیں میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ راحیل سے شادی کرے. راحیل چھوٹی تھی، لیا بڑی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ راحیل سے شادی کرو. تو لابان نے کہا، یعنی ان کے والد نے کہا کہ ہاں. اب مہر کیا ہے؟ لابان نے کہا کہ جو ہے نا تم 6 خاص طور پر جو ہے نا مہر یہ ہے کہ جو ہے نا تم 7 سال میرے پاس کام کرو. یعقوب علیہ السلام، اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو 7 سال میرے پاس کام کرو. اچھی بات ہے، یعقوب علیہ السلام 7 سال لابان کے پاس کام کرتے ہیں. 7 سال کے بعد جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوتی. جب پہلی رات ہوتی ہے، یعقوب علیہ السلام روم میں داخل ہوتے. تو یعقوب علیہ السلام چاہ رہے تھے کسے؟ راحیل سے. لیکن جب روم میں داخل ہوئے تو کون ہے؟ لیا، ان کی بڑی بیٹی. یعقوب علیہ السلام تو چاہ رہے تھے چھوٹی بیٹی. جب یعقوب علیہ السلام روم میں داخل ہوئے دیکھتی ہیں جو نا وہ بڑی بیٹی لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو راحیل سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو ان کے والد لابان نے کہا کہ نہیں، یہ میری بڑی بیٹی ہے، ان سے سب سے پہلے شادی ہوئی، اس کے بعد ہی جو نا چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی. تو ان کے والد نے کہا، لابان نے کہا، دیکھیے یعقوب علیہ السلام، اگر تم راحیل سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو مہر ایک اور 7 سال میرے پاس کام کرو.
لیا سے شادی ہو گئی. پھر یعقوب علیہ السلام جو نا راحیل سے شادی کرنا چاہتے انہی کی بہن سے. تو 7 سال پھر یعقوب علیہ السلام ان کے سسرے لابان کے پاس کام کرتے. پھر 7 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام جو نا راحیل سے بھی شادی کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں بہن سے شادی کرتے ہیں، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ہماری شریعت میں کسی دو بہن سے ایک ہی وقت دو بہن سے شادی نہیں کر سکتے. ایک ہی وقت دو بہن سے شادی نہیں کر سکتے. اچھی بات، یعقوب علیہ السلام کی شادی ہو گئی لیا سے اور راحیل سے. اور یعقوب علیہ السلام اس کے بعد 6 سال تک وہیں پر رہے. لابان وہیں پر رہتے تھے، حران ہی میں رہے ابھی 6 سال. اسی درمیان جو ان کی جو بیوی تھی پہلی بھی لیا، ان سے 6 بیٹے پیدا ہوتے. لیا سے 6 اولاد ہوتی. ان کا نام کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے، یہودا ہے اور لاوی ہے اور شمعون، اسی طرح زبولون اور اسی طرح یا ساکر. 6 بیٹے، یعنی کہ 5 بیٹے اور ایک بیٹی. ایک بیٹی کے نام دینا، یعنی کہ لیا سے 6 اولاد ہوتی، 5 بیٹے اور ایک بیٹی. بیٹی کا نام کیا ہے؟ دینا. اور راحیل سے بچے پیدا نہیں ہوئے. راحیل سے نہیں ہوئے. اب راحیل جو نا مطلب دونوں بہن ہیں، اب راحیل سے اولاد نہیں ہوئے. تو راحیل یہ خود جو ہے نا، کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھا، تو جو نا راحیل خود ان کی بیوی یعقوب علیہ السلام کی ایک لونڈی دیتی. کیونکہ 2 چیز مردوں کے لیے حلال، ایک بیوی، دوسرا لونڈی. لونڈی حلال ہے. تو راحیل جو ہے نا ایک لونڈی جو ہے نا کن کو دیتی ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو دیتی ہیں گفٹ کے طور پر. تو یعقوب علیہ السلام ان سے 2 بیٹے پیدا ہوتے، وہ لونڈی سے 2 بیٹے پیدا ہوتے. اب جب راحیل نے گفٹ میں یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دیتے ہیں، تو جناب جو ان کی بڑی جو بہن نے لیا، وہ بھی گفٹ میں جو نا ایک لونڈی دیتی. ان کی غیرت. یہ غیرت تھا، یعنی کہ لیا بھی جو ہے نا اپنے شوہر یعقوب علیہ السلام کی ایک لونڈی گفٹ دیتی، کیونکہ ان کی چھوٹی بہن تھی تو میں بھی دوں. جیسے کہ سوکن بولتے، سوکن میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا. جب راحیل نے گفٹ دی لونڈی، تو جو نا لیا بھی جو ہے نا ایک گفٹ جو ہے نا ایک لونڈی دیتی یعقوب علیہ السلام سے. تو ان سے بھی جو ہے نا 2 بیٹے ہوتی. ان سے بھی 2 بیٹے ہوتے. گویا کہ یعقوب علیہ السلام کے ان سے 5 بیٹے، 5 مرد بنے. کن سے؟ لیا سے. پھر جو ہے نا لیا کی جو لونڈی ہے ان سے 2 بیٹے، 6 7. پھر راحیل کی جو لونڈی ہے ان سے 2 بیٹے، 8 9. 9 ہو گئے. اب راحیل سے اولاد نہیں ہوئی. یعقوب السلام دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. آخری چل کر آخر میں راحیل سے 2 اولاد ہوتی. وہ کون ہی؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین. آخر میں راحیل سے 2 اولاد ہوتی، یوسف علیہ السلام، بنیامین. گویا کہ پورے کتنے ہو گئے؟ 11 اولاد. انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے، مطلب 11 اولاد تھی یعقوب علیہ السلام. لیا سے 5 مرد بنے، لیا کی لونڈی سے 2، راحیل سے 2، راحیل کی لونڈی سے 2. 5 6 7 8 9 10 11، 11. ایک بیٹی بھی تھی دینا کے نام سے، وہ مشہور نہیں، لیکن 11 جو ہے نا مشہور. اب 11 اولاد تھی یعقوب علیہ السلام. اب یہ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو ہے نا جو واقعہ شروع ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، جو مکمل سورہ ہے قرآن. مکمل سورہ ہے قرآن. اب یعقوب علیہ السلام کے 11 اولاد تھے. تو ایک دن یوسف علیہ السلام، کیونکہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، آخری میں پیدا ہوئے تھے. کون؟ راحیل سے پیدا ہوئے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین. تو چھوٹے بیٹے سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے ماں باپ. تو اس طرح جو ہے نا یعقوب یوسف علیہ السلام ایک بار خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستاروں کے لیے سجدہ کرتے. 11 ستارے سورج اور چاند کن کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. اے 11 ستارے سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہ خواب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں خواب میں. تو یوسف علیہ السلام یہ پورا خواب کا واقعہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کرتے ہیں.
تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو نا یوسف علیہ السلام کا مقام بڑا ہونے والا ہے، یوسف علیہ السلام کا مقام بڑھنے والا ہے۔ کیسا معلوم کرے؟ یعقوب علیہ السلام، سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ دوسرا، جس طرح ستارے چاند سورج اوپر ہوتے ہیں، اس طرح یعنی کہ ایک اوپر ہے، تو یوسف علیہ السلام کا جو نا جو فیوچر ہے وہ چمکنے والا ہے، یوسف علیہ السلام کا جو فیوچر ہے وہ بریٹ ہونے والا ہے، یعنی کہ اچھا ہونے والا ہے، بلند مقام ملنے والا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ جس طرح ستارے چاند سورج اوپر ہیں، اس طرح یوسف علیہ السلام کو ایک دن بلند سے بلند مقام ملنے والا ہے۔ ویسے ہی ہوا، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ چلیے ہم لوگ دیکھیں، پھر خواب سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یوسف، اس خواب کو بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کے پاس، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یوسف یہ جو واقعہ ہے، یہ جو خواب کا واقعہ ہے، اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ حسد کرے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، کیا بھائی بھی حسد کر سکتا ہے؟ ایسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا ایک بھائی اپنے بھائی سے حسد کرے گا؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر حسد کر سکتے ہی، تو جو نا یہ بھائی کیوں نہیں حسد کریں گے؟ کوئی بھائی زیادہ مالدار ہوتا ہے، کوئی بھائی غریب ہوتا ہے، یہ حسد ہوتا ہے آپس میں۔ تو وہی جو ہے نا یہاں یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نصیحت کرتی کہ یہ واقعہ، یہ خواب کا واقعہ اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کر، تو بیان نہیں کرتی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتی کہ جو نا یوسف علیہ السلام کا مقام بلند ہونے والا ہے، تو بہت زیادہ محبت کرتی۔ یہ جو 9 بھائی تھے بنیامین کو چھوڑ کر، 9 بھائی جو ہے نا ان کو چھوڑا، دل میں بات کھٹکی، یعنی کہ ہمارے ابو یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں، ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے اتنا، زیادہ یعقوب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو پورے بھائی ایک مرتبہ پلان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، ہم کیا کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، یعنی تو ہم اسے کسی دور زمین میں پھینک دیں گے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ اب دور زمین میں پھینک دیں گے تو یہاں تک آیت نہیں آ سکتے، یہاں تک ابھی تو ارض، یعنی کہ یعنی تو قتل کریں گے یا تو کہیں دور پھینک دیں گے۔ ایک بھائی جو یہودا جو لیا سے پیدا ہوئے تھے، جو علیہ فرمایا کہ تھوڑا نیک تھے، یہودا جو ان کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے سب سے پہلے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ کو یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کرنا ہے تو میرے پاس ایک پلان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، اگر قتل ہی کرنا ہے تو کم از کم یوسف علیہ السلام کسی کنواں میں پھینک دیں گے۔ بھائی آپس میں پلان کرتے ہیں، اچھی بات، یہ پلان ہو گئی۔ پورے پلان کرنے کے بعد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ ابو جان، ہم کل کھیلنے کے لیے جائیں گے، ہم لوگ پورے بھائی جائیں گے 11 بھی، وہاں ہم جو نا ہم یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر جائیں گے کہ ابو جان ہم سب جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو بھی لے کر جائیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے، مجھے ڈر کہیں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ اب یوسف علیہ السلام کیسا معلوم ہوا کہ بھیڑیا کھا لے گا؟ کیسا معلوم ہوا؟ تو مفسرین نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام خواب میں دیکھے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا رہا، ایک خواب ایسا دکھ رہا، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ نا میرا جو بیٹا یوسف ہے اسے بھیڑیا کھا لے۔ لیکن بھائیوں نے کہا کہ ابو جان، ہم اتنے اٹھے کٹے ہیں آپ کے بیٹے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے، ہم کیسے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس کے بعد یہ پورے بھائی جو ہے نا بھروسہ دلاتے کہ ابو جان ہم جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو لے کر جاؤ، تو لے کر جاتے ہیں پورے بھائی، جنگل کو لے کر جاتے ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں جب جنگل کو لے کر گئے، آپس میں بھائی جو نا یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے بھائی، پورے بھائی جو نا جنگل میں یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے۔ یہوذا نے کہا کہ جیسا یہوذا نے کہا، اے میرے بھائیو سنو، جیسا کہ میں نے کہا کہ قتل مت کرنا یوسف علیہ السلام، اگر آپ کو قتل ہی کرنا ہے آپ کیا کرو، کم از کم دو کنواں میں پھینک دو، کیونکہ بھائی مار رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام قتل ہو جائے۔ تو آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ جو یوسف علیہ السلام کو جو نا کنواں میں پھینک دی۔ تو وہ کنواں کیسا تھا؟ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی غیابت الجب، جیسا کہ جو ہوتا ہے کہ کنواں کھودنا، کنواں کھود کے ہم کیا کرتے ہیں، پورا جو نا اطراف مٹی
یہ پتھر رکھتی ہیں، سیمنٹ پتھر رکھ کے جو نا کنواں اچھی طرح سے ہوتا ہے، ایک اور کنواں سے کھود کے چھوڑ دیتی، سیدھا نہیں کھودتے، مٹی گرتے رہتا نارمل، یعنی کہ ایسا کنواں جو سیدھا نہیں کھودا گیا لیکن بہت اندر تھا، ایسے کنواں میں جو نا یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، یعنی کہ ایک جو کنواں ہوتا ہے اطراف سے پورا جو نا سیمنٹ ہوتا ہے، مٹی ہوتا ہے، اوپر سے مٹی نہیں گرتا ہے، پتھر ہوتا ہے مٹی نہیں گرتا ہے، اطراف سے دیوار ہوتا ہے، لیکن یہ جو کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ کنواں کیسا تھا؟ بالکل جو نا وہاں جو نا جڑا ہوا تھا، مطلب اطراف میں جو نا ایک دیوار بھی نہیں تھی، ایسے کنواں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا پورے بھائیوں نے۔ ڈالنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو نا یوسف صاحب کا خمیس نکال لیا، نکال کر ایک بکری کے بچے کو ذبح کرے، ذبح کر جو نا اس کا خون جو نا یوسف علیہ السلام کے خمیس میں لگا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینک دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی آزمائش، صبر کرے یوسف علیہ السلام، صبر کرے۔ اسی وقت چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، اسی وقت جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر کنواں میں یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہیں، اے یوسف تم صبر کرو، تمہارا مقام بڑا ہونے والا۔ اسی وقت قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ذکر کرتا، فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں، اے یوسف تمہارا مقام بڑا ہونے والا، تم صبر کرو، کیونکہ ایسے وقت اندھیرا ہے، یوسف صاحب بچے تھے، بلکہ کنواں میں اندھیرا، ایسے وقت جبرائیل السلام آ کر اللہ کے حکم سے خوشخبری سناتی تاکہ یوسف علیہ السلام کو تھوڑا تسلی ملے۔ اب یہ پورے بھائی تو کپڑا لے کے اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ ابو جان یہ یوسف علیہ السلام کے قمیص ہے، اس میں خون لگا ہوا ہے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام ادھر کسی بھیڑیا نے کھا لیا، کسی بھیڑا نے کھا لیا، اس کی پروف کے طور پر جو نا قمیص لائے تھے اس میں خون لگا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیا نے نہیں کھا۔ کیسا معلوم ہوا؟ کیونکہ اگر بھیڑیا کھاتا تو کیا کرتا؟ خمیز پھاڑتا، وہ خمیز پھٹا بھی نہیں تھا، وہ خمیز کہیں سے پھٹا بھی نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہی کہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، تم نے خود پلاننگ کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں بس، فصبر جمیل، کیا مطلب ہے فصبر جمیل؟ ایک ہوتا ہے کہ صبر، ایک ہوتا ہے کہ صبر جمیل۔ صبر جمیل کسے بولتے ہیں؟ کچھ بھی پریشانی آئے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے، کسی کے ساتھ، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کتنی بڑی پریشانی آئے اللہ کے سامنے، کسی لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے ضرور، تو ایسے ہی ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں ہی کنواں میں، ابھی یہوذا جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کے دل میں تھوڑا رحم تھا، وہ ہر دن آ کر یوسف علیہ السلام کو کھانا پانی دیتے تھے۔ ایک دن آئے، آ کر کنواں میں دیکھے تو یوسف علیہ السلام نے، یہوذا ان کو کھانا دیتے ہیں، پھر چل جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن آتے ہیں یہوذا، آ کر پھر یوسف علیہ السلام کو کھانا پانی دیتی ہیں، معلوم نہیں جیسا، بھائیوں کو معلوم نہیں جیسا، آ کر کھانا پانی دیتے ہیں، پھر وہاں سے چل جاتے ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی آتے ہیں، لیکن جب چوتھے دن یہوذا کھانا لے کے آتی ہیں، ایک تو کنواں میں کوئی نہیں، کنواں میں کوئی نہیں۔ قصہ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے مسافر جا رہے تھے، کیونکہ ریگستان ہے، پورا پورا کا پورا ریگستان ہے، مسافر جا رہے تھے وہاں سے، تو اب مسافروں کو پانی کا پیاس آیا۔ کیا ہوتا ہے کہ اکثر اس زمانے میں کچھ مسافر اگر نکلتے سفر میں، کچھ ایک سمجھو کہ ایک خاندان نکلا ہے سفر میں، خاندان والے جو نا ایک شخص کو لیتے تھے جو سفر میں ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی لانا، ان کی خدمت، اس طرح جو نا ایک پورا جو نا کچھ لوگ آ رہے تھے، تو قوم والوں کو پانی کا پیاس آیا، قوم والوں نے کہا کہ اس قوم کا جو مالک تھا، یعنی کام کرنے والا، اسے کہتے کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ یہ جو مالک ہے جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، وہاں کنواں نظر آیا، سیدھا کنواں میں جا کے جو نا ڈول ڈالتے، یعنی کہ بگیٹ ڈالتے، جو وہ بگیٹ ڈال کے جو نا وہ کون مالک نکالتے ہی بگیٹ، دیکھتے اس میں جو نا خوبصورت بچہ جو نا سو بیٹھا ہوا، خوبصورت بچہ، وہ کہتے ہیں کہ قال یا بشرا ھذا غلام، یہ تو غلام ہے، خوش ہو جاتی ہوں جب یہ مالک کو جو بچہ ملتا ہے، پانی پلانے والا جو پانی، کیونکہ قوم معلوم جو نا کام کرنے والے ایک شخص ہوتی، اس کا نام تھا مالک،
وہ مالک جو ہے نا پانی جب نکالتا ہے تو یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو چھپا لیتا ہے، یعنی لوگوں کو نہیں بتاتا. اب وہاں سے نکل گئے. اب یہ شخص جو ہے نا، کیونکہ قافلہ بہت بڑا تھا، کہاں معلوم ہوتا ہے کون کدھر کرتا. یہ مالک جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں رکھ لیتے ہیں. اب یہ یہوذا کے دیکھتے ہیں کہ کنواں میں کوئی نہیں ہے، تو یہوذا اور چند بھائی پورے بھائی مل کے جاتے ہیں، کیونکہ پاؤں کا نشان ہوتا ہے ریگستان میں. یہوذا ان کے پورے بھائی جو ہے نا شمعون، سب جو ہے نا اس کے جو ہے نا پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پاؤں کے نشان دیکھتے وہاں قافلہ جاتے رہتا ہے. پورے بھائی جو ہے نا ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس یوسف ہے؟ کوئی بولتا ہے کہ نہیں. دیکھتے ہیں وہاں یوسف رہتے. وہ مالک اب اب یوسف ہے، بھائی ہے، لیکن بھائیوں نے کیا کہا، یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تو ہمارا غلام ہے. تو بھائیوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارا غلام بھاگ کے آ گیا ہے، اگر آپ کو ہونا ہے تو کچھ پیسہ دے کے لے کر سے. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو لینے والے کون؟ قطفیر، جو بادشاہ کے بالکل قریب تھے. گویا کہ جو لوگ ان کی بادشاہ ہی بولتے تھے، بادشاہ کے بالکل قریب تھے، جو سمجھو کہ رائٹ ہینڈ بادشاہ کے بالکل قریب. ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا. اب جو ہے نا قطفیر جو عزیز مصر ہے، انہوں نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہی، خرید کر سیدھا اپنی بیوی کو کہتے ہیں اکرمی مثوا. ان کی بیوی کا نام کیا؟ زلیخا. زلیخا سے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو غلام ہے اس کی اچھی مہمان نوازی ہو، اس کا روم اچھا ہو، اس کا پکوان اچھا ہو، یعنی کہ اسے اچھا کھانا دو، اس کا کپڑا بھی اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اولاد بنا لیں، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اولاد بنا لیں گے. تو اس طرح سے نا یوسف علیہ السلام کو اچھا دیکھ بھال کرو، یعنی کہ یہ عزیز مصر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کر جا کر اپنی بیوی سے زلیخا سے کہتی کہ جو نا ان کے دیکھ بھال اچھا کرو. پھر نارمل یوسف علیہ السلام محل میں زندگی گزارتے. کنواں سے اللہ نے محل کو لے کر آئے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، واللہ غالب علی. لوگ کچھ بھی کریں لیکن رب کا جو فیصلہ ہے وہ ہوگا، وہ ہو کر ہی رہے. آج لوگ بولتے نا کہ جو نا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ. لوگ بولتے کہ مجھے بیمار ہو گیا، یعنی اللہ کا فیصلہ. اللہ جو کرے گا وہ کل کر ہی رہے گا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتی ہے تو کسی کو صحت دیتی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ. یہاں یوسف سے ہم کنواں سے کہاں گئے؟ محل کو آ گئے. اور شوہر نے خود کہا اپنی بیوی سے اکرمی مثوا، اس بچے کو اچھی پرورش کرو، اچھا کپڑا پہناؤ، اچھا گھر ہونا چاہیے، سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. وہ بھی چند دنوں کے بعد جب یوسف السلام تھوڑا بڑے ہوئے تو زلیخا نے نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے بھڑکاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام روم میں بلاتی ہے زلیخا، بلا کر جو پورا روم بند کر، وغلقت الابواب، پورے دروازہ بند کر دیتی، اطراف پورے دروازہ بند کر دیتی. پھر یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ہائی تلک، یوسف آؤ ہم نعوذ باللہ زنا کریں گے. یہ زلیخا بادشاہ کی بیوی، وہ کہتی کہ جناب یوسف آؤ ہم زنا کریں گے. یوسف علیہ السلام ایسے وقت جو نا خاص طور پر جو قرآن میں اللہ نے کہا لولا اضاء برہان رب،
جب زلیخا نے کہا کہ یوسف تم آؤ ہم زنا کریں گے، ایسے وقت اللہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ آیت نازل وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جب زلیخا نے بلایا زنا کے لیے تو یوسف علیہ السلام اپنے سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں لکھا رہتا ہے اللہ کے حکم سے زنا کے قریب مت جاؤ۔ جب زلیخا بلاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے سامنے لکھا رہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب زلیخا نے بلایا زنا کے لیے، ایسے وقت وہاں مثل لہو یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی۔ اگر کوئی والد سامنے تو کوئی گناہ کرے گا نہیں، کرے گا، تو اس طرح جو نا وہاں یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا بلاتی ہے، یوسف علیہ السلام اپنے سامنے یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھتے ہیں اور یہ آیت دیکھتے ہیں کہ تم زنا نہ کرو، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تو جو نا زلیخا بھی پیچھے بھاگتی ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، یوسف علیہ السلام سیدھا دروازے کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو جو نا یہ زلیخا پیچھے بھاگتی ہے، جب پیچھے بھاگتی ہے تو یوسف علیہ السلام بھاگتے رہتے ہیں، زلیخا پیچھے سے کپڑا پکڑ کے پھاڑ دیتے، یعنی کہ ایسا کھینچنے کے لیے جو نا کپڑا ہاتھ میں آتا ہے تو کپڑا پھٹ جاتا ہے، اس وقت کا پیٹ کا کپڑا جو نا پھٹ جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ اس وقت دروازے کے پاس جب آتے ہیں، وہاں جو ان کا شوہر قطفیر وہ بھی آ جاتا۔ تو زلیخا کہتی ہے کہ دیکھیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونا چاہیے، اسے جیل میں ڈالو۔ یعنی کہ زلیخا کہتی ہے جب دروازے کے پاس یوسف علیہ السلام آتے ہیں تو وہاں ان کے شوہر کھڑے رہتے ہیں، تو جو نا یہ زلیخا کہتی ہے اے میرے شوہر، یوسف نے مجھے زنا پر بھڑکایا، نعوذ باللہ۔ پھر زلیخا کہتی ہے دیکھیے یہی ہے جو مجھ کی زنا پر بھڑکایا ہے، اس کا سزا یہی ہے کہ جیل میں ڈال دو، اس کی سزا یہی ہے، یوسف علیہ السلام کی سزا یہی ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زنا پر نہیں بھڑکایا، تمہاری بیوی نے مجھے بھڑکایا ہے، لیکن ان کے شوہر کو کیا معلوم، کیسا معلوم ہونا۔ تو وہاں سے ایک شخص گزرتے ہیں، داڑھی والے شخص، اس کے محل میں ایک شخص گزرتے، داڑھی والے شخص، وہ کہتے ہیں دیکھیں کون سچے کون جھوٹے ہیں، ایک فیصلہ۔ اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہے، یوسف علیہ السلام کے سامنے سے کپڑا پھٹا ہے، تو یوسف علیہ السلام زنا کا ارادہ کرے، زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے۔ یعنی کہ اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہے تو گویا کہ یوسف علیہ السلام جو نا زنا پر بھڑکائے ہیں، کس کو؟ زلیخا۔ اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا ہے، سمجھ جاؤ کہ زلیخا نے جو نا یوسف علیہ السلام کو بھڑکائی ہے، یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں۔ تو ایک نوجوان شخص نے فیصلہ کیا، دیکھیں اگر سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو جو نا زلیخا جو نا وہ زانیہ ہے، اس سے زنا پر ابھا ہے، اچھی بات۔ اب یہ بادشاہ جو نا دیکھتا ہے پیچھے سے کپڑا پھٹا تو معلوم ہے کہ اس کی بیوی جھوٹی ہے، اس کی بیوی جھوٹی، کثیر جو اس کی جو بادشاہ اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی بیوی جھوٹی ہے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے بادشاہ، دیکھیں یوسف اعرض عن ھذا، یوسف یہ جو قصہ ہوا ہے کسی کے سامنے بیان مت کرو، یہ جو ہو گیا میری بیوی کے ساتھ ہو گیا، بس اب یہ قصہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ اب بادشاہ کو معلوم ہو گیا، عزیز مصر کو معلوم ہو گیا جو نا ان کی بیوی جو نا بھڑکائی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ واستغفری لذنبک، اے زلیخا تم توبہ کرو، تم نے گناہ کی، تم توبہ کرو۔ یعنی کہ زلیخا مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، زلیخا اصل کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ دلیل کیا تھی؟ مفسرین نے کہا کہ جب زلیخا نے جب زنا کا ارادہ کیا تو اس وقت زلیخا کے روم میں جو جو بت تھا اس کے اوپر پردہ ڈالی تھی، اس کے اوپر پردہ ڈالی تھی۔ تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا کافرہ تھی۔ تو اس طرح جو ہے نا زلیخا جو ہے نا بھڑکاتی، لیکن یوسف علیہ السلام معلوم ہوتا ہے جو نا بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے جو نا جھوٹی کون ہے، ان کی بیوی۔ اور کیونکہ بادشاہ کے محل میں قصہ ہوا، چند دن میں پورے مصر میں بات مشہور ہو گئی، زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت ہے، قد شغفها حبا، یعنی کہ زلیخا یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ ان کے بعد مفسرین نے کہا اس واقعے کے بعد بھی زلیخا کھلم کھلا لوگوں کے سامنے جو نا کھڑے ہو کر یوسف علیہ السلام سے بات کرتی، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتی۔ تو پورے معاشرے میں جو جو عورتیں تمام بات کرنا شروع کرے، دیکھیں زلیخا جو نا یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی۔ اب یہ معلوم ہوا قصہ کسے؟ زلیخا۔ زلیخا نے کیا کیا؟
पूरे मिस्र वाले के जो भी औरतें तमाम औरतों को अपने घर में बुलाती है, अपने महल में बुलाती है, तमाम औरतों को बिठा देती है, तमाम औरतों को लाइन से बिठाती है, और तमाम औरत के सामने जो ना एक संतरा जैसा एक फ्रूट देती, उतरुज संतरा जैसा एक फ्रूट देती, और साथ में चाकू देती, यानी कि पूरे औरतों को बिठाती है, चाकू भी एक संतरा जैसा एक फ्रूट देती, ऑरेंज जैसा एक फ्रूट देती। और जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती कि यूसुफ तुम इधर आओ। ये पूरे औरतें जब बैठे हुए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से आते हैं, जब पूरी औरतें उन यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही तो जो ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरत अपने हाथ काट लेते, जबकि उनको क्या काटना था, वो शतरंज, ये जो उत्तरुज फ्रूट्स है, नारंगी जैसा जो फ्रूट्स है, ऑरेंज जैसा फ्रूट, उसे काटना था, लेकिन ये अपने हाथों को काट लेते, हाथों को काट लेते। बल्कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इतना काट लिए थे, हाथ गिरना बाकी था, ऐसे कट करके गिरना बाकी था, बस इतना काट लिए थे वो, लेकिन दर्द मालूम नहीं हो, क्योंकि ये पूरी औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरे। लेकिन पूरी औरतों ने कहा कि इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये इंसान नहीं हो सकता, ये फरिश्ता ही हो सकता, क्योंकि इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतनी खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूरे कौम वालों ने कहा, पूरी औरतों ने कहा नहीं, ये तो फरिश्ता ही है, इंसान नहीं है। तो उसके बाद जुलेखा कहती कि औरतें, तुम ये एक मर्तबा देखकर जो ना अपना हाथ काट लिए, मैं जिंदगी भर, यानी कि हमारे ही घर में रहती है यूसुफ, कि मुझे ख्याल नहीं आएगा। यानी कि जुलेखा जो ना, लोग जो बात कर रहे थे उसके बारे में कह रहे थे, औरतें तुम मेरे बारे में बात कर रही, मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ, जब तक तुमने एक मर्तबा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपना हाथ काट लिए, मैं हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती हूँ दिन रात हमारे घर में, तो मेरे दिल में मोहब्बत नहीं आएगी। तो इस तरह पूरी औरत समझती है कि हाँ हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम उतने खूबसूरत थी, आप जो ना उनकी मोहब्बत में पड़ गए, बिल्कुल सच। उसके बाद यही जुलेखा पूरी औरतों के सामने दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना पर भड़काती, कहती है कि यूसुफ तुम जिना करो, पूरी औरतों के साथ, यूसुफ तुम जिना करो, यानी तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। फिर दोबारा दोबारा जो ना फिर भड़काती, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि काल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह, मुझे जिना से बढ़कर जेल से मुझे मोहब्बत है। क्योंकि जुलेखा ने कहा कि यूसुफ तुम जिना करो मुझसे, या नहीं तो जेल में चल जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, मुझे जिना से बढ़कर जेल बेहतर है। तो उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दी थी जुलेखा। अब जेल में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दाखिल हुए, वदखल मअहु सिज्न फतयान, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान भी दाखिल हुए, दो नौजवान। तो कौन थे दोनों नौजवान? दोनों बादशाह के पास काम करते थे, एक बादशाह को शराब देता था, एक बादशाह को खाना पानी देता था। जो उस वक्त जो बादशाह था रैयान, उनको खाना पानी, दोनों यानी जेल में क्यों दाखिल हुए? क्योंकि ये दोनों जो है ना, बादशाह के खाने और पानी में जहर मिला देते, जहर मिला दिए थे दोनों। इस वजह से बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दाखिल हुए, इसी वक्त जो नौजवान भी जेल में दाखिल हुए थे। अभी दो नौजवान देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, वहां भी यानी कि एक नेक शख्स जो होता है कहीं भी हो, वो दो काम करता है। क्या? ये एक नमाज की पाबंदी की दर भी हो कहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां तहज्जुद का एहतमाम करते, पूरे जेल वाले देखते थे ये अजीब इंसान है, हम लोग परेशानी में ये तहज्जुद पढ़ता है, ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये काम करते। दूसरा, वहां जो लोग जेल में जो परेशान थे, उनके सामने जाकर तसल्ली की बात बोलते थे। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान, जाकर लोगों के सामने बोलते तुम परेशान मत हो जाओ, तसल्ली की बात बोलते थे। जेल में जितने लोग हैं उनको तसल्ली सुनाते, देखिए आप एक ना दिन निकल जाएंगे, आपको जो बीमारी है वो खत्म, यानी कि इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम तसल्ली की बातें जो है जेल वालों के सामने बोलते हैं। इस तरह जेल वाले जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना शुरू कर, अच्छे लोग थे, नेक लोगों से मोहब्बत होती है, इस तरह जेल वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना शुरू कर। अभी दो नौजवान जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दाखिल हुए, उन्होंने ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब में? उनमें से एक नौजवान ख्वाब में देखता है कि वो अंगूर को निचोड़ रहा है, क्योंकि अंगूर को निचोड़ कर शराब बनाते हैं, तो अंगूर निचोड़ कर क्या है, शराब बना रहा था। एक नौजवान ये ख्वाब में देखा। एक और नौजवान ये ख्वाब में देखा कि उसके सर में रोटी है, परिंदे रोटी आके जो ना खा रहे उसके सर से, चोंच मार मार के जो है परिंदे रोटी खाते। अब ये कौन देखते हैं? ये एक नौजवान, दोनों ख्वाब में देखे। एक ने अंगूर निचोड़ रहा था,
ایک اور شخص خواب میں دیکھا جو نا اس کے سر میں روٹی ہے، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. آپ ابھی دو نوجوان دیکھتے ہیں کہ جیل میں سب سے نیک کون ہی یوسف علیہ السلام. وہ جاتے ہیں دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہم دونوں نے خواب میں دیکھا ہے، اب اس خواب کی تعبیر بیان کرو. دونوں اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ جو نا میں جو ہے نا خواب میں انگور نچوڑ رہا ہوں، ایک اور کہتا ہے کہ میں خواب میں میرے سر میں روٹی ہے، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دو باتیں بیان کرتے ہیں. خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے دو باتیں. پہلی بات یوسف علیہ السلام یہ کہتے کیونکہ نبی تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ دو نوجوان ابھی، اب جو وقت ہے سمجھے کہ ظہر کا وقت ہے، اب جو تم کو کھانے آنے والا ہے وہ کیا کھانا ہے یوسف علیہ السلام نے بتا دیا. یعنی کہ غیب کی بات. یعنی کہ دو نوجوانوں کہتے ہیں یوسف علیہ السلام دیکھیے دو نوجوان اب جو تم کو کھانے آنے والا ہے وہ کیا آئے گا، کیا ہوگا، وہ روٹی کی، کھانا کی، دال کی، کیا ہوگا یوسف علیہ السلام آنے سے پہلے پورا بتا دیا تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ میں نبی ہوں. میں نبی، یہ بات معلوم ہونے کے لیے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام یہ بات بتاتے. دوسرا ان کو توحید کی دعوت دیتے، کہتے ہیں جو توحید کی اتباع کرو، تم توحید پر عمل کرو. اس طرح جو نا دو باتیں جو نا ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد دونوں لوگوں کو خواب کی تعبیر بیان کرتے. یہ ایک جو اپنے سر میں روٹی تھا، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ان قریب تم کو پھانسی چڑھائی دی جائے گی، تم کو پھانسی دیا جائے گا، تمہارے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے لوگ. دوسرا جو شخص شراب نچوڑ رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کو شراب پلائیں گے. ہاں تم پہلے شراب پلاتے تھے بادشاہ کو، زہر ملانے کی وجہ سے جیل میں آ گئے، دوبارہ تم جیل سے باہر جا کر کیا کریں گے، بادشاہ کو شراب پلائیں گے. تو یوسف علیہ السلام جو شراب پلانے والا، جو دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے والا ہے، اس سے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیے تم بچ جائیں گے نا، یہ تو پھانسی پہ چڑھ کے مر جائے گا، لیکن تم شراب پلائیں گے بادشاہ کو، جب بادشاہ کو شراب پلائیں گے تم وہاں میرا یاد کرو. بادشاہ کو بولنا کہ جیل میں ایک شخص ہے یوسف، بہت نیک ہے، لوگوں نے ظلم سے اسے جیل میں ڈال دیا. یعنی کہ جب تم دوبارہ بادشاہ کے پاس جائیں گے تو میرا ذکر کروں. اچھی بات. یہ جیل سے نکل گیا شراب پلانے والا، اسے پھانسی مل گئی چند دنوں کے بعد، یہ جیل سے نکل گیا، جا کے شراب، بادشاہ کو بھی شراب پلانا شروع کرتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کا یاد کرنا بھول جاتا. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے پاس جاؤ تو جو میرا ذکر کرو بادشاہ کے پاس، وہ ایک شخص ہے یوسف جو لوگوں نے ظلم سے ڈال دیا ہے جیل میں، بادشاہ کو بتاؤ تاکہ بادشاہ مجھے جیل سے باہر نکال دے. لیکن وہ شخص بھول گئے، وہ شخص بھول گئے. چند دنوں کے بعد بادشاہ خواب دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے خواب، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن. بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں. عجیب بات، 7 کمزور گائیں موٹی تازی گائے
تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہیں، تو یوسف علیہ السلام سیدھا بادشاہ کے پاس آتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے نا چھپ چھپ کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، چھپ چھپ کر آہستہ بادشاہ اور یوسف علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بادشاہ سے یوسف علیہ السلام پورا بھروسہ ہوتا ہے، بادشاہ کا پورا بھروسہ ہوگا یوسف علیہ السلام پر، ایک نیک شخص، ان کو ظلم سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اب پورے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک شخص۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ، جو قحط سالی کا جو 7 سال آنے والا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے اجعلنی علی خزائن اللہ، مصر کا جو بھی خزانہ ہے اس کا دیکھ بھال میں کروں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے بادشاہ، بس مصر کا جو بھی خزانہ ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دو، میں جو ہے نا جسے چاہے دوں گا، جسے چاہے۔ تو بادشاہ نے ہاں، ہاں تو بہت دیکھی، تم جو ہے نا مصر کا پورا خزانہ سنبھالو۔ وہ ہے کہ مصر کا پورے خزانے کے مالک کون ہو گئے؟ یوسف علیہ السلام۔ اب قحط سالی کا دن آئے، اب قحط سالی کا دن جو ہے نا یوسف علیہ السلام جو مصر میں رہتے تھے، وہاں کے لوگ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آ کر یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان کو کھانا پانی دیتے تھے، اناج غلہ سب کچھ دیتے تھے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں بھی جو ہے نا لوگ، قحط سالی کا اثر ہوا، کنعان میں بھی لوگ بھوکے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ مصر میں کوئی کھانا بانٹتے ہیں، جا کر ان کے پاس غلہ لے کر آ جاؤ، چاول لے کر آؤ۔ پورے جو ہے نا 9 بھائی نکلتے ہیں، بنیامین کہاں ہوتے ہیں؟ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، 9 بھائی نکلتے ہیں۔ جب 9 بھائی جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں آتے، کھانا لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ جو قحط سالی کا اثر صرف مصر نہیں، مصر کے جو باہر کنعان جہاں یوسف یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا قحط سالی ہوئی تھی، وہاں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہاں سے بھی لوگ جو ہے نا مصر کو آتے تھے کھانے پینے لینے کے لیے۔ جب یہ 9 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام سمجھ جاتی کہ یہ میرا بھائی، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں بتاتی کہ میں ہی تمہارا بھائی۔ لیکن یوسف علیہ السلام ہر بھائی کو حمل بعیر، کتنا اناج دیتے ہیں؟ ایک اونٹ میں جتنا آ سکتا ہے چاول اتنا دیتے ہیں، چاول گیہوں جو بھی ہے اس وقت کا جو غذا، ایک اونٹ پہ جتنا آ سکتا ہے اتنا دیتے۔ گویا کہ 9 بھائی تھے، 9 اونٹ تھا، 9 اونٹ پہ جتنا غلہ آ سکتا ہے اتنا یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنے 9 بھائیوں کو دیتے ہی، ساتھ میں ایک بات بولتے ہیں، 9 بھائیوں سے کہتے ہیں دیکھیے تمہارا ایک اور بھائی ہے نا، اس کو لے کر آؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نہیں بتاتے ابھی میں ہی یوسف کریں، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان لیتی کہ جو ہے نا یہ ہمارے بھائی، لیکن وہ 9 بھائی نہیں پہچانتے۔ کیوں نہیں پہچانتی؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام بادشاہ جیسا تھے، بادشاہ کے ساتھ۔ اب کون کیسا گمان کیسا کر سکتی ہے بھائی، ایک ان کے بھائی کو کنواں میں پھینکنے کے بعد وہ بادشاہ کیسا بن سکتا ہے؟ بھائی گمان بھی نہیں کرے کہ جو نا وہی یوسف ہے، لیکن یوسف سے ہم پہچان لیں۔ یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں کو غلہ دینے کے بعد کہا جب دوبارہ جب تم آئیں گے تو اپنا جو ایک بھائی ہے اس کو لے کر آنا۔ تو اچھی بات ہے، پورے بھائی نکلے، لیکن ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تم بنیامین کو لے کر نہیں آئیں گے تو میں تم کو غلہ نہیں دوں گا، اگر تم بنیامین کو لے کر نہیں آئیں گے میں تمہارے کسی بھائی کو جو ہے نا چاول نہیں دوں گا، کیونکہ اس وقت چاول بہت ضروری تھی، کیونکہ قحط سالی تھا۔ 9 بھائی جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام دیکھیے کھانے پانی کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ جو ہے نا اپنے بیٹے بنیامین تو ہمارے ساتھ بھیجو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے مجھے تمہارے پر بھروسہ نہیں، کیونکہ تم نے یوسف علیہ السلام کو یہ کر دیا، تم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا کنواں میں جو بھی کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم، اب بنیامین کے ساتھ تم ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ بھائی بولتے ہیں کہ نہیں اے ابو جان، اب یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اگر بنیامین نہیں آئیں گے تو ہم کو وہ کھانا پانی نہیں ملے گا۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں سے قسم لیتی، قالوا تقاسموا باللہ، یہ پورے بھائی قسم کھا کے بولو میں دوبارہ بنیامین کو صحیح سالم لے کر آؤں۔ پورے بھائی قسم لیتے، قسم کھاتے، بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں۔ آج تو لوگ جو نا معمولی قسم کھاتے، جھوٹی قسم تو عام ہو گیا ہے، وہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے قسم کھا لیتے ہیں کہ پورے بیٹے تم قسم کھا کے بولو میں دوبارہ بنیامین کو صحیح سالم لے کر آؤں۔ تو پورے بیٹے قسم کھا کے بولتے ہیں جو نا ہم بنیامین کو صحیح سالم لے کر آئے۔ دوبارہ پھر جاتے ہیں، پورے بھائی جاتے ہیں بنیامین کو لے کر، لیکن جب جاتے ہی دوبارہ جانے سے پہلے یعقوب علیہ السلام ایک نصیحت کرتے، کہتے ہیں کہ اب تم بنیامین کو لے کر جا رہے ہو، گویا کہ تم پورے 10 ہو گئے، لیکن تم جو ہے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، اے میرے بیٹے تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو، الگ الگ دروازے سے تم داخل ہو۔
क्यों? क्योंकि जो बहुत हट्टे खट्टे लोग थे, याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे गोरे थे, हट्टे खट्टे थे, कहीं नजर ना लग जाए। इस वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे तुम अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना, एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना। अच्छी बात है। पूरे भाई जो ना जब मिस्र पे तो करीब पहुंचते ही उनके वालिद के वसीयत के मुताबिक जो ना अलग अलग दरवाजे से दाखिल होते, सब अलग अलग दरवाजे से। और बिन्यामीन अलग दरवाजे से आते ही तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को पकड़ के सीधा रूम में लेकर चल जाते, क्योंकि सब अलग अलग हैं, किसी को मालूम नहीं कि कहाँ दाखिल हो। जब बिन्यामीन दाखिल होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को लेकर सीधा रूम में दाखिल होती, रूम में लाती और बोलती कि बिन्यामीन मत डरो, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। क्योंकि डर गए बिन्यामीन, तो पकड़ के कुछ रूम में लावा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बिन्यामीन मत डरो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, यूसुफ हूँ मैं तुम्हारा भाई। तो बिन्यामीन को तसल्ली मिलता है कि ये मेरा भाई। उसके बाद पूरे भाई जो है ना आते ही सबको गल्ला देती हैं। कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि बिन्यामीन उनके साथ रहे। तो जैसे कि बादशाह होते हैं, बादशाह का खास गिलास होता है, खास प्याला होता है जिसमें बादशाह पानी पीते हैं, सोने चांदी का होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम प्लानिंग से काम करते हैं कि अपने काम वालों से कहते हैं देखिए ये जो गल्ला है किसका? बिन्यामीन के गल्ले में, बिन्यामीन के चावल में जो ना मेरा पानी पानी का मेरा जो प्याला जो ना उसको रख दो। सोने का प्याला था, बादशाह का था वो। बादशाह का सोने का प्याला किस में रख दिए? बिन्यामीन के गल्ले में, बिन्यामीन के चावल में। अब ये पूरे पूरे 10 भाई निकलने जा रहे थे, क्योंकि सबको चावल मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये पूरे भाई जा रहे थे। ऐसे वक्त एक शख्स ने आकर कहा देखिए, तमाम लोग जितने लोग हैं, बहुत से लोग थे वहां, तमाम लोगों से वो कहता है देखिए बादशाह का प्याला गुम हो चुका है, जो भी बादशाह का प्याला उठाए ही वो लाकर दे। तमाम लोग बोलते कि हमने उठाए, ये 11 भाई भी बोलते कि हमने उठाए। उसके बाद अब ये ऐलान करने वाला कहता है कि अगर जिसके बैग में बादशाह का प्याला मिलेगा उसकी सजा क्या होनी चाहिए? तो तमाम लोगों ने कहा कि जो तुम चाहे वो सजा दो, जो तुम चाहे वो सजा दे सकते हैं। बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजा क्या था? अगर कोई जैसा कि मैं आपका 1000 रुपये चोरी किया, याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में क्या था? मैं आपकी गुलामी कर रहा 2 साल तक, मैं आपकी गुलामी कर 2 साल तक, यही पनिशमेंट। हाँ। तो भाइयों ने कहा कि देखिए जिसने चोरी किया है वो जो है ना हमारी शरीयत के मुताबिक जो है ना वो उनकी जो है ना गुलामी करेगा। अच्छी बात है। अब जो है ना चेकिंग शुरू होती है, क्योंकि बादशाह का प्यारा। लेकिन बिन्यामीन को मालूम है पूरा किस्सा, पूरा प्लानिंग से हुआ पूरा। फिर जो है ना सबसे पहले जो काम वाले जो होती यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बड़े भाई के बैग से चेक कर रहे कहीं शक ना हो। फबदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ी। बड़े भाई का, यहूजा का, शमऊन का, सबका जो ना शक करके आती। यहां तक कि जब बिन्यामीन के जब देखते ही तो जब बिन्यामीन केस में मिल जाता, बिन्यामीन केस में मिल जाता, बादशाह का प्याला मिल जाता। अब क्या सजा है? जिसकी चीज आपने चुराया है उसके पास अब 1 साल रहना है। अब ये बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहना है 1 साल। अब भाइयों ने कहा कि ये तो बड़ा अजीब हो गया, नऊजुबिल्लाह। अब भाइयों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम इनको छोड़ दो, हम में से किसी एक को रख लो, आप हम में से किसी एक को रख लो, इनको छोड़ दो आप। क्योंकि हमारे वालिद के साथ हम वादा लेकर आए हैं। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, जिसके पास एक प्याला मिला है उसी को मैं रख लूंगा मेरे पास। इस तरह बिन्यामीन को जो ना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पास रख लेते। भाई बोलती लेकिन नहीं मानती। उसके बाद ये भाई जो है ना जब महल से बाहर जाते हैं, ये जो बड़ा भाई था यहूदा, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा मिस्र, कनान, कनान में नहीं आऊंगा। क्या चेहरा तुम दिखाओ मैं अपने वालिद को? क्योंकि हम खुद वादा लेकर आए थे बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, लेकिन बिन्यामीन तो चोरी करे, हम क्या करें? तो यहूदा शर्म के मारे जो है मिस्र ही में रह जाते। तो एक कि मिस्र में 3 बेटे हो गया, यहूजा, बिन्यामीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब 8 बेटे जाती हैं इनके पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर बोलती है कि याकूब अलैहिस्सलाम तुम्हारा जो बेटा बिन्यामीन है वो चोर, उसने बादशाह का प्याला चुरा लिया, इस वजह से बादशाह ने उसको मिस्र ही में रख लिया। याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मानते, बोलते कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, तुम लोगों ने झूठ बोलते।
تم لوگ جھوٹ بولتے. تو بھائیوں نے کہا کہ اے ابو جان، ہمارے ساتھ کئی لوگ کنعان سے گئے مصر، ان سے پوچھ لو، آپ ان سے آپ ایک مرتبہ پوچھ لو نا. لیکن یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ روتے، کیونکہ یہاں بنیامین بھی چلے گئے اور یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، کیونکہ چھوٹے بیٹے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کئی سال کے بعد پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام، بنیامین دونوں چلے گئے. یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روتے. بنیامین جب گم ہو جاتی تو وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ پورا دونوں آنکھ سفید ہو جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، رو رو کر دونوں آنکھ سفید ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام یاد آتی، کہتی کہ یا اسفا علی یوسف. جب بنیامین گم ہوتے ہی وہاں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد آ جاتی. پھر یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، بنیامین اور یوسف کو یاد کر کے بہت زیادہ رونے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام دیکھیے اللہ سے امید، اللہ سے 40 سال ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام گم کے، لیکن اب بنیامین جب گمے تو وہاں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. تو لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہے. تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو ہے نا اپنے بچوں سے کہتے کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹے تم جاؤ، جا کر یوسف ان کے بھائی کو تلاش. 40 سال ہو گیا. یہاں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے بارے میں ان کے ابو کے یعقوب علیہ السلام کہتے کہ جاؤ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو. اب یہ بھائی پھر مصر جاتے ہیں. مصر جا کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے کہتے کہ یوسف علیہ السلام ہمارے والد بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں ہمارے والد بہت زیادہ رونے لگتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو بھی رونے آتا ہے کیونکہ ان کے والد تھے. پھر بچے بولتے تھے کہ ان کے آنکھ جو نا یہ مطلب سفید ہو چکا ہے، اب دکھائی نہیں دے رہا، اتنا زیادہ رو گے دکھائی نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے پرانے بیٹے یوسف کو بھی یاد کر کے روتے ہیں. تو ایسے وقت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہی ما فعلتم بیوسف واخی، یعنی کہ ابھی بھائیوں کو معلوم نہیں کہ یہی یوسف کا. یہاں یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تم نے. کہ بھائیوں کو ڈاؤٹ آتا ہے کہ ان کو کیسا معلوم کہ یوسف کا. یوسف علیہ السلام سڈن بادشاہ جو ہے سڈن پوچھتے ہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. یہ بھائیوں کو ڈاؤٹ آتا ہے ان کو کیا پورا قصہ ان کو کیسا معلوم. یہ پورے بھائی کہتے قالوا أئنك لأنت یوسف، اے بادشاہ کیا تم ہی یوسف ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال انا یوسف وهذا اخي، ہاں میں ہی یوسف، یہ میرے بھائی، میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی. تو تب یہ پورے بھائی بولتی کہ یوسف علیہ السلام تو ہم کو معاف کرو، غلطی ہو گئی ہماری، اب ہم کو معاف کرو. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، چلو میں معاف کر دیا، میں بدلا نہیں، میں معاف کر دیا. ساتھ میں یوسف علیہ السلام جو نا اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ ایک کپڑا دیتی یوسف علیہ السلام، یہ کپڑا لے کر جو نا تم کیا کرو میرے والد کے یعقوب علیہ السلام کے فیس میں رکھو، آنکھ آ جائے. تو جو نا یہ پورے بھائی جو ہے نا یہ کپڑا لے کے مصر سے باہر ہو. دیکھیں مصر کا بارڈر ہے، یہاں سے یوسف علیہ السلام نے کپڑا دیے تھے، تو کپڑا صرف یعقوب علیہ السلام کے فیس میں رکھیں گے تو آنکھ آ جائے گی، نظر آئے دیکھنے لگیں گے یعقوب علیہ السلام. یہ کپڑا لے کے پورے بھائی مصر سے باہر جاتے ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، ابھی مصر کے باہر نکل رہے تھے، کنعان تو بہت دور تھا، یہ ابھی مصر کے باہر نکل رہے تھے. یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. اچھا کیونکہ معجزہ اللہ نے بتایا تھا، یعنی کہ جب یہ بھائی کپڑا لے کے باہر گئے ہوا آئی، وہ ہوا کپڑے میں لگ کر جو ہے سیدھا یوسف علیہ السلام کے کان میں جا کے ناک میں جا کے لگتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو جو ہے نا کن کا یاد آتا ہے، یوسف علیہ السلام کا. اور وہ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی. تو پھر وہاں جو بچے ان کے جو ہوتے ہیں ان کے وہ سب کہتے ہیں کہ کیا آپ ابھی بھی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ابھی بھی ہو چکا ہے 40 سال اب بھی تم یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. لیکن وہاں سے وہ نکلے تھے بس، وہ ہوا جب کپڑے میں لگی وہ کپڑا سیدھا آ کے
خوشبو، وہ کپڑے کی خوشبو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ناک میں لگی تو جو نا یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوگا جو نا یوسف علیہ السلام زندہ ہے، ان کو خوشبو آ رہی. پھر جو نا وہ بھائی سیدھا آتے ہیں، آ کر جو نا یعقوب علیہ السلام کے فیس میں کپڑا رکھتے ہیں. کپڑا جب ہٹاتی ہیں تو یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگتے ہیں، دیکھتے لگتی ہیں یعقوب علیہ السلام بہت بڑی. پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بیٹے میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے. کیوں؟ ان کا خواب میں نے سنا، ان کا خواب بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ ایک دن ان کو بلند مقام ملنے والا. پھر پورے بھائی جو نا اپنے ابو سے یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابو جان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان تم ہم کو معاف کرو، غلطی ہوگی ہم سے معاف کرو. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں قریب اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. کب؟ تہجد. تہجد میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو ہے نا اب بلکہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے والد کو بھی لے کر آنا، تو اپنے ان کے جو بھائی ہیں پورے 11 بھائی اور یعقوب علیہ السلام پورے 10 بھائی اور یعقوب علیہ السلام پورے کے پورے کہاں آتے ہیں؟ مصر کو آتے ہیں. ساتھ میں ان کی ماں بھی ہوتی، ان کی ماں بھی ہوتی ہے. بعد فصیر نے فرمایا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کی خالہ تھے. مصر کو کون کون آئے تھے اس کے بعد؟ یعقوب علیہ السلام، ان کے خالہ، ان کے اس کے بعد پورے 10 بھائی تھے. پورے 11 بھائی آتے ہیں. پھر یوسف سب لوگ جب آتے ہیں آ کر جو نا تمام لوگ جب یوسف علیہ السلام مصر کے باہر کھڑے ہوتے کیونکہ والد کو دیکھنا ہے، کئی زمانہ ہو گیا، کئی زمانہ ہو گیا. تو جو نا یوسف علیہ السلام مصر کے باہر آتے ہیں، آ کر کھڑے ہوتی، دیکھتی کہ یعقوب علیہ السلام پورے لوگ آ رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو دونوں رو رو کر گلے مل لیتے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اے ابو جان تم مصر میں داخل ہو جاؤ. تو یعقوب علیہ السلام اور پورے ان کے فیملی پورے کے پورے جو ہے مصر میں داخل ہو. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو تخت ہے، یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد ان کے والد اور ان کے خالہ وہ بھی سجدے میں گرتے ہیں، اس طرح ان کے بھائی بھی پورے سجدے میں گر جاتے، پورے لوگ سجدے میں گر جاتے. جب سجدے میں گرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا. انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے سورج و چاند ملنے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہی ہے، پورے بھائی ان کے حق میں سجدہ کرتے ہیں، ماں باپ بھی جو ہے مطلب یعقوب علیہ السلام سب جو ہے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یا ان کی خواب کی تعبیر ہو گیا. تو بلکہ یوسف علیہ السلام پورے مصر کا کنٹرول یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. یہاں تک کہ جو نا کہتے ہیں جو نا جو بادشاہ تھا وہ جو بھی فیصلہ کرنا تھا تو یوسف علیہ السلام کو پوچھ لیا کہ فیصلہ کرتا تھا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام پورے مصر میں جو نا حکومت کرتے تھے. جیسا کہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ نا یوسف علیہ السلام زلیخا سے شادی کرے، ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بس لوگوں میں مشہور ہے لیکن ایسی کوئی بات ثابت نہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام پوری نعمتیں ملنے کے بعد، ابھی جیسا کہ آپ کے پاس سب کچھ نعمتیں، اللہ نے پیسہ دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو سب کچھ اللہ نے دے دیا. ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے جو والد بھائی سب کچھ دوبارہ آ گئے. تو یہاں یوسف علیہ السلام دعا کرتے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات، اے اللہ تو ہی جو ہے نا مجھے سب کچھ علم دیا، تو ہی نے مجھے سب کچھ دیا. توفنی مسلمہ، اللہ مجھے مسلمان ہو کر میری موت دے دے، اللہ اسلام کی حالت میں میری موت دے دے. والحقنی بالصالحین، اللہ میرے شمار نیک لوگوں میں کر. یعنی کہ پوری نعمت ملنے کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ سے ملنے کی ملاقات کرتے. تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. یعقوب علیہ السلام وفات سے پہلے اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دیتے. اذ کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام موت کا وقت قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو توحید کی دعوت دیتے. اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد بھی تم جو ہے نا کس کی عبادت کرنا؟ اس اللہ کی عبادت کرنا جو تمام کرم ہے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی بھی چند دنوں کے بعد وفات ہو جاتی ہے. یہاں ایک جو بات ہے، کیا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں کیا وہ نبی ہیں؟ یہاں مفسرین کا دو قول. ایک قول یہ ہے کہ جو نا وہ نبی، دوسرا جو